محمد و اہل بیت محمد بیان فرمائیں۔ قبلہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ یا سید الزہرا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی عظم البلا و برح الخفا وانکشف الغطا وانکتر الرجا وزکت الارض ومنعت السماء وانت المستعان الیک المشتقى وعلیک المعول فی الشدت والرخاء۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمہ البصر یا هو اقرب یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیان فإنکما کافیان وانصران فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 الساعات 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ ممکن ہے حد تک بلند صلوات پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقط قال اللہ تعالی سبحانہ فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان علینا للہدی وان لنا للآخرات والاولی۔ صلوات بلند آواز سے پڑھیے۔ آج کی صفحہ اداء، صفحہ انتظار اور اس پر حاضر بلا تفریق مذہب و ملت و مسلک و عقائد و نظریات کربلا کی ریت کے ٹیلہ کے ممبر پر تشریف فرما خطیب نظریہ توحید کے استغاثہ پر لبیک کہنے والے غیرت مندوں کے دلوں میں موجود حرارت ولایت امیر المومنین کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب۔ بہت شکریہ، بہت نوازش۔ میں شکر گزار ہوں جناب ظفر شاہ صاحب کا اور مرزا صاحب کا کہ وہ بار بار مجھے آپ کے چہروں کی زیارت کا شرف حاصل کرنے کا موقع عطا فرماتے ہیں۔ اسلامی عقائد کا جو مرکزی نقطہ ہے، جو مرکز ہے، مسلک کوئی بھی ہو، مرکز منبع سرچشمہ وہ توحید۔ لا الہ الا اللہ تو سبھی پڑھتے ہیں، اس کے بعد کوئی کسی بھی طریقے سے پڑھے، مسلمان سارے محمد رسول اللہ تو پڑھتے ہیں۔ ہم شیعہ علی ولی اللہ پڑھتے ہیں، یہ ہماری پہچان اور اس پہ کسی کو اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے۔ علی ولی اللہ میں بھی توحید کی گواہی ہے، محمد الرسول اللہ میں بھی توحید کی گواہی۔ محمد الرسول اللہ کے معنی ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، پھر توحید کی گواہی ہے، پھر اللہ کا ذکر۔ علی ولی اللہ کے معنی ہے کہ علی اللہ کے ولی ہیں، پھر توحید کی گواہی۔ اس کا مطلب ہے ہم مسلسل توحید کی گواہیاں ہی دے رہے ہیں۔
تو میں ملت مسلمہ سے کہوں گا کہ یہ جو قانون سازیاں آپ کرتے ہیں عزت دلوانے کے لیے، احترام دلوانے کے لیے، اس کا فائدہ نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ کوئی بل دل پہ نافذ نہیں ہوتا۔ بہت اچھا سنا، کوئی بل دل پہ نافذ نہیں۔ آئیے پہلے توحید اور رسالت پہ بات کر لیں، اکٹھے بیٹھ جائیں، توحید پہ بات کریں، سارے اکٹھے ہو جائیں، سارے خطبہ جمع کر لیں، اپنے آپ جمع کر لیں، ہم اپنے لے آتے ہیں، ہمیں تو بیٹھنے میں کوئی حرج ہی نہیں، کیونکہ شیعوں کے پاس چھپانے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ ہمارا کوئی عقیدہ ایسا نہیں ہے جسے ہم چھپائیں۔ اگر کوئی ہمارے پاس ایسا ہوتا تو شام غریبہ کے متعلق لوگوں نے بڑا پروپیگنڈا کیا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، اگر ہمارے پاس چھپانے کے لیے کچھ ہوتا تو ہم مجلس بازار میں کرواتے؟ کیوں سچا؟ ہم کنڈی لگا لیتے نا اندر سے، اور باہر بندے کھڑے کر دیتے، اور باہر آنے والوں سے پہلے کلمہ سنتے، اس سے پوچھتے سناؤ کلمہ، چلو کلمہ تو بندے یاد کر لیتے ہیں، پھر اسے کہتے نہیں پشت سے کپڑا اٹھاؤ، پہلے بتا کبھی زنجیر زنی کی ہے؟ کالے کپڑے نہیں پہنے ہوئے، سینے پہ نشان نہیں، ہم تمہیں مجلس میں نہیں آنے دیا، ہم نے کبھی ایسے کیا ہی نہیں، کسی سے عقیدہ پوچھے ہی نہیں، مجلس کا اشتہار چھپواتے ہیں اس پہ بھی نہیں لکھتے کہ صرف شیعہ ہے، سبھی کو بلاتے ہیں۔ ہم اتنے کھلے ہوئے ہیں کہ بازار میں کھڑے ہو کے ہم بتاتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں۔ ہمارے پاس چھپانے کے لیے کیا ہے؟ ہمارے 12 امام ہیں، اور ہمارا 12واں ہم نے نہیں چھپایا، ہمارا 12واں ہم نے نہیں چھپایا، وہ اللہ نے چھپایا۔ جب اللہ چاہے گا، چلے میں فکرہ بدل دیتا ہوں، آپ کی سماعتیں بڑی اچھی ہیں، ہمارا 12واں ہم نے نہیں چھپایا، وہ چھپے ہوئے نے چھپایا، جو چھپا ہوا ہے اس نے چھپایا۔ جب وہ چاہے گا تب دکھا دے گا۔ تو آؤ پہلے توحید پہ بات کر لیں، جب توحید پہ اکٹھے ہو جائیں گے تو پھر رسالت پہ بات کریں۔ تو پہلے دیکھ لیں کہ توہین خدا کون کون کرتا ہے۔ توجہ، توہین خدا کون کون کرتا ہے؟ فکرہ میں عجیب کہہ رہا ہوں، اگر باپ کی موجودگی میں بچوں کا یقین ہو کہ بابا دیکھ رہے ہیں اور بچے جائیداد آپس میں خود بانٹ لیں تو یہ باپ کی عزت ہے؟ توہین ہے نا۔ توجہ، فکرہ میں بہت بڑا کہنے جا رہا ہوں، اگر یقین ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ کی موجودگی میں مسلمان حکومت خود بانٹ لیں تو یہ اللہ کی توہین ہے۔ میری بات تو پہنچ گئی آپ تک، میں نے بڑی آسان بات کر دی، اس سے تو آسان نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب ہے پھر توحید پہ ایمان کمزور ہے نا۔ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ موجود ہے، اور میں ذرا تعارف کروا دوں کہ ہم کس اللہ کو مانتے ہیں۔ ہمیں بندے کہتے ہیں جی یہ یا علی مدد کہتے ہیں تو شرک کہتے ہیں، تو میں ان سے گزارش کروں گا بھئی آپ آ جائیں، پہلے یا علی مدد سمجھے تو صحیح، یا علی مدد سمجھے۔ توجہ فرمائیے کہ ہم یا علی مدد کیوں کہتے ہیں، وہ میں قرآن سے بتا دیتا ہوں۔ پہلی صورت قرآن حکیم کی پہلی صورت 2 مرتبہ نازل ہوئی۔ کتنی مرتبہ؟ مکی بھی ہے، مدنی بھی ہے۔ مکہ میں بھی اتری ہے، مدینہ میں بھی اتری ہے، اور اتری بھی اس پر ہے جو مکی بھی ہے جو مدنی بھی ہے۔ میں غور ہی نہیں فرمایا، اتری بھی اس پر ہے جو مکی بھی ہے مدنی بھی ہے۔ 7 آیتیں ہیں اس کی۔ کتنی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جمع کر کے 7 آیتیں۔
ہم بسم اللہ کے بغیر قرآن نہیں پڑھتے، بسم اللہ کے بغیر ہم قرآن نہیں پڑھتے۔ کچھ لوگ بسم اللہ کو قرآن کا جز نہیں مانتے، اور اس کی وجہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ وہ بسم اللہ کو قرآن کا جز اس لیے نہیں مانتے کہ نزول قرآن کے آغاز سے 15 سال پہلے علی کے باپ نے میرے رسول کے نکاح میں بسم اللہ پڑھ دی تھی۔ جو ہاتھ اٹھے ہیں وہی سلامت رہے، تھوڑی تائید کیجئے گا۔ بسم اللہ کے ساتھ اگر پڑھیں، آواز ایک بار سیٹ کرتے ہیں، کچھ بہت زیادہ کی ضرورت نہیں ہے، میں نے کون سا راگ لگانا ہے، اب بات ہی کرنی ہے۔ بسم اللہ جمع کر کے 7 آیتیں ہیں قرآن کی، اس کی سورہ فاتحہ 2 بار نازل ہوئی ہے تو 14 بن گئی۔ کیا بات، 2 بار نازل ہوئی تو 14 ہو۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالکی یوم الدین، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے، ہم تیری ہی عبادت کرتے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ ویسے تو یہ 2 آیتیں عمران خان نے بڑی مشہور کر دی، پڑھتے وہ غلط ہی ہیں لیکن مشہور بڑی کر دی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اچھا، یہ آپ نے خود شروع کی ہے نماز میں پڑھنی؟ سب سے پہلے کس نے پڑھی؟ کیا بات، چلے کوئی جواب تو آیا نا۔ مجلس میں تو جواب دینے کا رواج ہی نہیں، نہ سوال کا رواج ہے نہ جواب کا رواج ہے۔ ایاک نستعین، تجھ ہی سے مدد مانگ، یہ سب سے پہلے رسول پاک نے، تو چونکہ یہ جواز پیش کیا جاتا ہے نا کہ جب آپ نے کہہ لیا کہ اللہ صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے تو پھر کسی اور سے مدد کیوں مانگتے؟ جب رسول پاک نے یہ پڑھ دیا اور ہر نماز میں پڑھتے تھے ایاک نستعین، ایاک نستعین، ایاک نستعین، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ وہ جو روزانہ رسول پڑھتے تھے نا، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، اسی رسول سے اللہ نے ایک دن کہا قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ میرا حبیب مجھ سے مدد نہ مانگ، مجھ سے مددگار مانگ۔ جی آپ سلامت رہیں زندگی کا، اسی کا نام ہی تو یا علی مدد ہے۔ اللہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ماشاءاللہ۔ جی آپ سلامت رہیں، بڑی مہربانی۔ وَجَعَلْ لِي مِن لَدُنْکَ سُلْطَانًا نَصِیرًا، مجھے اپنے پاس سے سلطان مددگار دے۔ اچھا، سلطان کیا ہے؟ سلطان سمجھنے پہلے سلطان کیا ہے؟ قرآن میں ہم ویسے تو اردو زبان میں ہم اکثر کہتے ہیں معجزہ، قرآن میں یہ لفظ معجزہ نہیں ہے، قرآن میں معجزہ نہیں ہے۔ قرآن میں معجزے کے لیے جو لفظ ہے نا وہ سلطان ہے۔ سلطان کے معنی دلیل بھی۔ اللہ رب العزت سے رسول کہہ رہے ہیں مجھے معجز نما مددگار دے۔ اب کوئی بندہ نہ بولے، فکرہ میں ساری تقریر کا سب سے بڑا کہنے جا رہا ہوں، معجز نما مددگار اسے کہتے ہیں جس کی تلوار نکلے نہ اترے۔ جی آپ سلامت رہیں، جس کی تلوار نکلے نہ میرے مولا علی کے لیے تلوار اتری ہے۔ میں اب کسی کو اعتراض ہے، کوئی نہیں سننا چاہتا تو نہ سنے، لیکن ہمارے پاس تو یہی کچھ ہے، تلوار اتری ہے۔ اور میں اس گھر کے فضائل کیا پڑھوں؟ انہوں نے لڑنا ہو تو تلوار اترتی ہیں، ان کی عید آ جائے بھائی تو انہوں نے بولنا ہو تو آیت اترتی ہے، انہوں نے پہننا ہو تو کپڑے اترتے ہیں۔
توجہ فرمائیے گا. لیکن ایک فکرہ میرے سامنے آ گیا ندیم, تو وہ میں فکرہ ضرور کہنا چاہتا ہوں. سیدہ بطول کے بیٹوں کے لیے کپڑے اترے, یعنی شہزادی نے اپنے بچوں کے لیے کپڑے سلوائے. اس کا مطلب ہے جو شہزادی اپنے بچوں کے کپڑے سلوانے کے لیے مقدس درزی رکھ لیتی ہے, وہ جس کے کپڑے خود اپنے ہاتھ سے سیے اس کا مقام کیا ہوگا؟ آپ نے غور نہیں فرمایا, میں کچھ کہہ گیا ہوں آپ سے. جی آپ مل کے بولو حیدری. ان کے کپڑے اترتے ہیں, آیتیں اترتی ہیں, اور پھر میں اس گھر کی, جی بسم اللہ آپ کی, اس گھر کی فضیلت میں میں کیا کہوں, کیا فضائل پڑھوں. میں مانگنے جاتا ہوں وہاں پہ, آپ مانگنے جاتے ہیں, اور یہاں پر مانگنے والوں کے لیے ایک بڑا انعام ہے. یہ سارے شیعہ سنی سن لیں, سر اٹھا کے سنیے گا. آل محمد کے دروازے پہ مانگنے والوں کے لیے ایک انعام ہے, یہ مانگنے والوں کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے. شاباش, جارجی سے بات پہنچے. یہ مانگنے والوں کو بانٹنے والا بنا دیتا. جو ان کے دروازے پہ مانگنے آیا اسے بانٹنے والا بنا دیا. اور میرے سامنے ایک فکرہ ہے, بڑا مشہور واقعہ ہے, کہ ایک سائل تھا, ایک سوالی تھا. میں پھر پلٹتا ہوں اس طرف, تھوڑی زحمت آپ کو دوں گا. سائل ایک سوالی, عام سوالی تھا, ہاتھ میں اس کے عصا تھا. عصا اس لیے تھا کہ نابینا تھا. نابینے عصا اس لیے رکھتے ہیں کہ عصا پہلے انہیں بتا دیتا ہے کہ راستے میں کوئی رکاوٹ ہے. وہ نابینا تھا, اسے لگی ہوئی تھی بھوک شدید, اور سوال کرتا کرتا وہ چلتا آ رہا تھا. روٹی مانگ رہا تھا. روٹی مانگتے 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 اس نے سوال کر دیا, کوئی ہے جو اللہ کے نام پہ ایک روٹی دے. اب اسے نہیں پتا تھا کہ میں روٹی مانگتے مانگتے وہاں پہنچ گیا ہوں جہاں سے روٹی بانٹی جاتی. جی آپ سلامت رہے. وہ وہاں پہنچ گیا تو سوال سنا جناب قمبر نے. کس نے؟ جناب قمبر نے سوال سنا. اور جناب قمبر نے سوال سن کے مولا سے کہا, مولا یہ روٹی مانگ رہا ہے. ایک روٹی مانگ رہا ہے. کتنی؟ ایک. اور قمبر کہہ رہے ہیں مولا یہ ایک روٹی مانگ رہا ہے. تو قمبر کو چاہیے تھا نا, مانگ لی تھی ایک روٹی تو نکال دینا. میں آ جاؤں غضنفر شاہ کے گھر اور وہ خود نہ ہو, تو میں کہوں چائے کا کپ پینا. تو ان کے پیچھے جو بندہ, بھائی نوکر کوئی بھی ہو, کوئی وفادار, وہ کہے آپ روکے ذرا میں فون کر کے پوچھ لوں کسے چائے پلانی ہے کہ نہیں پلانی. تو ساری ثقافت کا راز کھل نہیں گیا کتنی ثقافت ہے. اب میں جناب قمبر سے کہتا ہوں, جناب قمبر ایک روٹی تو مانگی ہے, نکالیں دے. مولا نے کوئی منع کرنا ہے. فرمایا نہیں تمہیں نہیں پتا, میں کائنات کو سمجھا رہا ہوں, علی کی اجازت نہ ہو تو ایک روٹی بھی حرام ہے. تھوڑے ہاتھ اٹھائیے گا, تھوڑے ہاتھ اٹھائیے گا. علی کی اجازت نہیں ہے تو ایک روٹی بھی حرام ہے. اس نے کہا جی روٹی چاہیے. اب یہ ذاکرین سے آپ نے واقعہ سن رکھا, لیکن ذرا اس کی روح کے خلاف سن رکھا. مولا نے فرمایا تو دے دو روٹی. مولا وہ میں نے دے دینا تھی, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ روٹی میں نے سامان میں باندھی. مولا نے فرمایا تو سامان دے دے. سامان دے دے, خود کھول لے گا, روٹی نکال لے گا. مولا وہ سامان ہی میں دے دیتا, لیکن وہ سامان میں نے اونٹ پہ رکھا. میرا دل چاہ رہا سارے ذرا شامل ہیں. تو مولا نے فرمایا پھر تکلف کس بات کا, بھائی اونٹ دے دو نا. مولا اونٹ اکیلا نہیں ہے, وہ کتار میں ہے. مالک نے فرمایا تو گھبراتے کیوں, کتار دے دو. جب کہا نا کتار دے دو, تو قمر نے کہا یہی میں چاہتا تھا, یہی میں چاہتا تھا. جناب قمر نے رسی پکڑی, نابینے کا ہاتھ اس پہ رکھا, اس کی مٹھی بند کر. اب بندے یہاں پہ کہتے ہیں جی کہ وہ نابینے نے کہا جی واہ, مانگی روٹی تھی ملی رسی ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی وہ آنکھوں کا اندھا تھا. کیا بات ہے یار جو اس فکرے میں بول رہے, آنکھوں کا اندھا تھا, دل کا نہیں تھا. اس نے رسی تولی, اسے پتا چل گیا کہ اونٹ ہے, اور اونٹ بھی ایک نہیں, یہ پوری اونٹوں کی کتار ہے. اس نے رسی کھینچی اور تول کے نا اس نے دل میں فیصلہ کیا کہ خسارے کا سودا نہ کر,
جو ایک روٹی کے سوال پہ اونٹوں کی قطار دیتا ہے، اس سے روٹی نہ مانگ، آنکھوں کی روشنی مانگ۔ میں نے کہا نا وہ مانگنے والے کو بانٹنے والا بناتے ہیں۔ فوراً کہنے لگا ایک روٹی کے سوال پہ اونٹوں کی قطار دینے والے آنکھوں کی روشنی دے دیں۔ کمبر کہنے لگے مولا دیکھ لیں، پہلے روٹی مانگ رہا تھا، اب آنکھیں مانگ رہا ہے، آئیے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھیے۔ فرمایا وہ جناب عیسیٰ کرتے تھے، میں علی ہوں، میں نے ہاتھ نہیں رکھنا، تو مولا وہ آنکھیں مانگ رہا ہے۔ فرمایا مانگ رہا ہے تو کیا ہوا، رسی اس کے ہاتھ میں ہے نا، اس سے کہو آپ اپنی آنکھوں پہ لگائے یا کسی اور کی آنکھوں پہ لگائے۔ مانگ رہا تھا، ہم نے بانٹنے والا بنا دیا ہے۔ مل کے بولو حیدری۔ پہلے مانگ رہا تھا، ہم نے بانٹنے والا بنا دی، تو اس دروازے پہ مانگنے کے لیے آیا کرو۔ ہم یہاں اگر آپ کچھ اور نہیں مانگنا چاہتے، آپ نہیں مانگنا چاہتے، تو ہم یہاں پہ آپ کو بن مانگے توحید سمجھاتے ہیں، آپ کو بن مانگے حق رسالت سمجھاتے ہیں، اور ہم ایسے رسول سنائیں گے، آپ ایسے رسول سنائیں گے کہ آپ اندر سے نہال ہو جائیں۔ آپ ہمارے رسول کو جانتے ہیں، ہمارے رسول کا مقام کتنا بلند ہے۔ ایک فکرہ اگر آپ کی سمجھ میں آ گیا تو آپ اگلے سال کی مجلس تک میرے لیے دعا کریں گے۔ ہمارا رسول اتنا بلند ہے کہ اس رسول کے سامنے منبر سلونی کا خطیب بھی چپ رہتا ہے۔ یار آپ کیسے سن گئے ہیں، آپ کیسے سن گئے ہیں؟ ہمارا رسول اتنا بلند ہے کہ اس رسول کے سامنے منبر سلونی کا خطیب بھی چپ رہتا ہے۔ توجہ فرمائیے۔ اور میں اگر اپنے رسول کی فضیلت پڑھنے لگوں، میرے مولا علی سے ایک بندے نے پوچھا، یا علی آپ تو بڑے قریب ہیں رسول کے، تو ایسا کیجئے کہ ہمیں رسول کی ساری فضیلتیں سنوا، جتنے فضائل ہیں رسول۔ مولا نے فرمایا اچھا تو ایسا کر، مجھے اللہ کی ساری نعمتیں گنوا دے۔ توجہ، فکرہ سنیے گا امیر المومنین کا، اگر تو رسول کی ساری فضیلتیں سننا چاہتے ہیں تو مجھے اللہ کی ساری نعمتیں گنوا دیں۔ اس نے کہا جی اللہ کی نعمتیں تو نہیں گنی جا سکتی۔ مولا علی نے فرمایا وہ جو اللہ کی نعمتیں نہیں گنی جا سکتی نا، وہ میرے رسول کی نالین کا صدقہ ہے۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، میں تمہیں رسول کیا سناؤں گا، وہ تو میرے رسول کی نالین کا صدقہ ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ ہم سے آئیے نا، مل کے پڑھیں، آ جائیں مل کے رسول پڑھیں، لڑتے کیوں ہیں؟ پہلے رسول پہ تو اکٹھے ہو جائیں۔ اگر ہم نے کتابیں کھول لی، کتابیں کھول کے آپ کے سامنے، اپنی نہیں، میں حوالے نہیں دیتا، میں مناظر نہیں ہوں، نہ میں مناظرہ پڑھتا ہوں، میں تو محبت کی باتیں کرتا ہوں۔ اگر ہم نے کتابیں کھول کے آپ کے سامنے رکھ دی تو آپ کیا کریں گے؟ پھر بل کہاں جائے گا؟ توجہ فرمائیے، پھر بل کہاں جائے گا؟ اور یاد رکھنا، اگر کوئی بل اہل بیت کے خلاف آ گیا تو قبر میں سانپوں کے بل بن جائیں گے۔ نہیں، آپ نے غور نہیں فرمایا، میں نے کچھ کہہ دیا۔ اگر کوئی بل اہل بیت کے خلاف آ گیا تو پھر قبر میں سانپوں کے بل بن جائیں گے۔ توجہ فرمائیے گا، نازِ حسین جاگیے گا۔ اگر آپ نے سیرت رسول پڑھنا ہے، سیرت رسول سمجھنا ہے، تو پھر ایک بات میں کہتا ہوں، وہ سمجھ میں رکھیے، وہ یاد رکھیے، اتنا تو یاد رکھیے کہ میرے رسول زندہ ہیں کہ نہیں؟ میرے آقا زندہ ہے۔ اس کی دلیل میں دو لفظوں میں مرزا ندیم دے رہا ہوں، دو لفظوں میں دلیل دے رہا ہوں، دو لفظوں میں، فکرہ لمبا نہیں ہے۔ اگر رسول زندہ نہ ہوتے تو درود قبر نبی پر ہوتا، درود کا ذات نبی پر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ذات نبی اب بھی موجود ہے۔ یہ جو ہم درود ذات نبی پڑھ رہے ہیں، اور صرف ہم نہیں پڑھ رہے، درود صرف ہم نہیں پڑھ رہے، ہم تو بھیج ہی نہیں سکتے درود۔ یہ جو درود ہے یہ ہم بھیج سکتے، کون بھیجتا ہے؟ اگلے پچھلے بولو یار ذرا، اللہ بھیجتا ہے نا۔ درود کون بھیجتا ہے؟ اللہ بھیجتا ہے۔
ملائکہ بھی اللہ سے کہتے ہیں اللہ بھیجتا درود. دو کام اللہ نے بندوں کو نہیں دیے, ایک درود اور ایک لعنت. یہ بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. اگر بندوں کے ہاتھ میں ہوتے نا تو اپنی برادری پہ درود ہوتا. اب غور نہیں فرما رہے. تو دشمنوں پہ لعنت ہو جاتی, جو مخالف ہوتے اس پہ لعنت کر دیتے نا. اللہم صلی, اللہ تو درود بھیج. اللہم لعن, اللہ تو لعنت بھیج. اللہ لعنت بھیجتا ہے, اللہ درود بھیجتا ہے. فرق تھوڑا سا ہے کہ جو درود والی ہستیاں ہیں وہ گنی ہوئی ہیں, وہ شمار ہو چکی ہیں, ان کے نام لکھے جا چکے ہیں, اور اللہ نے اس رجسٹر کو بند کر دیا ہے. نیا نام اس رجسٹر میں لکھا نہیں جا سکتا. لعنت والا رجسٹر کھلا ہوا ہے, اس میں نام پہلے بھی لکھے جا رہے تھے, آپ بھی لکھے جا رہے ہیں, آئندہ بھی لکھے جا رہیں گے. اور لیکن ایک بات یاد رکھنا, لعنت والے رجسٹر میں نام لکھوانے کے لیے سفارش کی ضرورت نہیں, بس مصطفیٰ کے فضائل پڑھے جائیں, چہرے کا رنگ بدل لو, اللہ لعنت بھیج دیتا ہے. مل کے بولو حیدری. جی بسم اللہ, آپ سلامت رہیں. چمن چمن گلی گلی, نگر نگر گلی گلی, کل ایمانات کے قرآن نعرہ حیدری. کسی ایک نقطے پر تو جمع ہو جائیں, رسالت پہ جمع ہو جائیں, توحید پہ جمع ہو جائیں. پرانا فکر ہے لیکن میں آج دہرا رہا ہوں, یاد مجھے آ گیا. ہمارا اللہ نظر نہیں آتا. بولو, کسی نے اللہ دیکھا؟ جنہوں نے فرشتہ نہیں دیکھا, کچھ بندے چپ ہیں. آپ نے فرشتہ دیکھا؟ جس نے فرشتہ دیکھا ہے نا, اسے پھر کسی نے نہیں دیکھا. توجہ, اس لیے تو ہم اسے نہیں مانتے جو فرشتہ دیکھنے کے بعد نظر نہ آئے. اور ہی نہیں فرماتے, باتیں آہستہ بھی ہوتی ہیں تو بڑی ہو جاتی ہیں. ہم اسے نہیں مانتے جو فرشتہ دیکھے تو پھر نظر ہی نہ آئے. ہم اسے مانتے ہیں جو بار بار فرشتوں کو بلائے, فرشتوں سے ملاقات کرے. اچھا, اگر ملت مسلمہ کو اتنا ہی ناز ہے تو وہ جو اوپر فرشتے ہیں نا, میں ان کی بات نہیں کر رہا. ویسے ناج البلاغہ میں ایک خطبے میں فرشتوں کا پورا حال ہے. میرے مولا نے لکھا ہے کہ کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کے پیر زمین پر ہیں اور ان کے شانے عرش کے ساتھ لگتے ہیں. اتنے قد والے ہیں, اتنے لمبے فرشتوں کے ہوتے ہوئے بھی فتح مکہ کے دن رسول نے علی سے کہا تھا بت تو گرا. یار آپ پیچھے رہ گئے ہیں بات. اتنے طویل قامت فرشتوں کے ہوتے ہوئے رسول پاک نے میرے مولا علی سے کہا اتنے فرشتے. اگر آپ کو اتنا ہی ناز ہے تو میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, 2 فرشتے آپ کے ساتھ ہیں؟ یار بول لیں تو صحیح, ناراض ہیں آپ؟ 2 فرشتے آپ کے ساتھ ہیں, کرام الکاتبین. کاتبین تو جمع ہے نا, یہ 2 ہیں تصنیف. ایک ادھر ہے, ایک ادھر, ایک دائیں طرف ہے, بائیں طرف ہے. دائیں طرف والا نیکیاں لکھتے, بائیں طرف والا گناہ لکھتے. اب پتہ نہیں آپ مجھے کتنی داد دیں گے. جو بندہ حسین کی مجلس میں بیٹھ جائے نا, اس کا بائیں طرف والا فرشتہ دیر تک فارغ بیٹھا رہتا ہے. آپ نے غور نہیں فرمایا. جی سر, یہ میرے سر. ہاں جی, اب دائیں طرف والا لکھتا رہتا ہے, اسے فراغت نہیں ہوتی, اور بائیں طرف والا دیر تک فارغ رہتا ہے. 2 فرشتے تو آپ کے ساتھ ہیں, تو کبھی ان سے ملے نا. یار ساتھ نہیں ہے آپ کے, ہر وقت آپ کے ساتھ ہے. تو تھوڑے فرشتے دنیا میں, 7 ارب تو آبادی ہے, تو 14 ارب تو ہیں. اس کا مطلب بڑھتے جائیں گے, آبادی بڑھتی جائے گی. ہاں, بندہ دنیا میں ایک آتا ہے, فرشتے تو کبھی ان سے ملیں. اگر آپ ان سے نہیں مل سکتے تو پھر ان سے مقابلہ کیوں کرتے ہیں؟ جن کے گھر کی کنیز کہتی ہے ابھی روک میں چکی چلا رہی ہوں. آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی. جس گھر میں فرشتے آئے مانگنے کے لیے, مسکینم
و یتیمم و اسیرا. کیا مانگنے آئے؟ کیا مانگنے آئے؟ وہ بولو، پچھلے بھی بولو. روٹی مانگنے آئے. میں دیکھوں نا لنگر پڑا ہو تو بندے کیسے چپ رہتے ہیں. سالن دوسری بار لینا ہو تو چپ کر کے لیتے ہو. بولنا ہی پڑتا ہے. توجہ اشارے سے نہیں ملتا، اشارے سے گھر میں بھی نہیں ملتا. ہاں توجہ فرمائیے، جاگ کے سنیے گا. وہ فرشتے کیا مانگنے آئے تھے؟ روٹی. تو فرشتے روٹی کھاتے ہیں. یہ شیعہ سنی اتفاق ہے. فرشتے اناج نہیں کھاتے، فرشتے گندم نہیں کھاتے. توجہ، کیونکہ جو فرشتوں کا حاکم ہے نا وہ زمین پر رہ کے بھی گندم نہیں کھاتا. جسے سمجھ آئی ہے وہ بولے گا میرے ساتھ. وہ زمین پر رہ کے بھی گندم نہیں کھاتے. فرشتے گندم نہیں کھاتے، اناج نہیں کھاتے، روٹی نہیں کھاتے. تو پھر مانگ کیا رہا تھا؟ اگر روٹی لے کے گیا تو وہاں جا کے کھائی اس نے. دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا وہاں پہ جا کے اسی روٹیوں سے اب تک روٹی بانٹ رہے ہیں، پیچھے رہ گیا. یا پھر دوسری بات ماننا پڑے گی روٹی نہیں تھی. بھائی توجہ، علامہ رجب البرسی نے لکھا ہے کہ فرشتوں کی غذا اناج نہیں، اللہ کا ذکر ہے. تو پھر مان کے بطول کی چکی میں اناج نہیں، اللہ کا ذکر پستا تھا. وہ جو آل محمد کے گھر سے مانگنے آیا ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. مل کے بولو جی. جنہیں فرشتے نظر نہیں آتے انہیں اللہ نظر آئے گا؟ اللہ نظر نہیں آتا. ہمارا اللہ نظر نہیں آتا. جن کا آتا ہے نا وہ ہم سے بات کرنے، پھر بتائیں کہ توہین کیا ہو. ہم دکھا دیتے ہیں کتاب میں کہ قیامت کے دن اللہ کرسی پہ بیٹھے گا. کتاب میں نہ دکھاؤں، کتاب چھوڑ دوں گا. ہاں قیامت کے دن اللہ کرسی پہ لکھا ہے کتاب میں. بھائی قیامت کے دن کرسی پڑی ہوگی، اللہ کرسی پہ بیٹھا ہوگا. آواز بچا جاؤ مجلس سے تو تمہارے اپنے مقدر. تو میں کہتا ہوں مرد ہو تو اپنی بات پہ پکے رہنا کہ قیامت کے دن اللہ کرسی پہ بیٹھے گا. اگر قیامت کے دن اللہ کرسی پہ بیٹھے گا تو پکا رہے. پھر قیامت کے دن جو کرسی پہ بیٹھا ہوا نظر آئے اسے اللہ مان لینا. ہمارا اللہ کرسیوں پہ نہیں بیٹھتا. اس نے کرسی رکھی ہے مصطفیٰ کے لیے. اس نے کرسی رکھی ہے مصطفیٰ کے لیے، اپنے رسول کے لیے. توجہ فرمائیے گا. اور یہی کرسی ہے جس کے پاس اقتدار ہے. اور اس اقتدار کی تھوڑی قیمت نہیں چکائی اس گھر نے. غدیر کے میدان میں جب لوگ مبارکباد دے رہے تھے تو رسول رو رہے تھے. تو سلمان نے پوچھا تھا یا رسول اللہ آپ روئے کیوں؟ تو فرمایا سلمان تمہیں نہیں پتا اس اعلان کی کتنی قیمت میری بیٹیوں کو چکانا پڑا. میں اعلان غدیر کے بعد رسول روئے اور جناب سلمان نے پوچھا سرکار آپ کیوں روئے؟ تو فرمایا سلمان تمہیں نہیں معلوم اس اعلان کی کتنی قیمت میری بیٹیوں کو چکانا پڑے. بھائی نے حکم دیا، شاہ جی نے حکم دیا، میں تعمیم کر دوں. ایک ہے شریکت الحسین، وہ علی کی بیٹی. ایک ہے شریکت السجاد، وہ حسین کی بیٹی. میرے مولا حسین نے سارے بیٹوں کا نام علی رکھا، ساری بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھا. جو مولا کی بڑی بیٹیاں تھیں نا انہیں حسین فاطمہ کہتے تھے، لیکن جو چھوٹی بیٹی تھی اسے نام سے نہیں بولا. اس شہزادی کو سکینہ کہتے. سکینہ کا مطلب ہے وہ ہستی جس سے دل کو سکون ملا، اس ہستی کو سکینہ کہتے. حسین سکینہ کہتے رہے. میں نے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوئے دیکھ لیا. یہ نام ہی ایسا شبیر سکینہ کہتے رہے.
شبیر سکینہ کہتے رہے اور 1450 میل شمر فاطمہ سمجھ کے مارتا رہا۔ آپ کی آوازیں بلند ہوئی؟ میں تفصیل میں نہیں جاتا، میرے گھر میں بھی مجلس ہے، میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں آپ کی خدمات عالیہ میں۔ آپ کے پیر میں کانٹا چبھ جائے، گھر جائیں جن کی بہنیں، یقین جانیے بیٹیوں سے پہلے چھوٹی بہن آ جاتی، لاؤ بھیا میں کانٹے نکالتی، تو نکالتی کیسے؟ ہاتھ سے نکالتی۔ اس شہزادی نے سجاد کے پیروں سے کانٹے نکالے ہیں جس کے ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے تھے۔ سمجھنے والے سمجھیں گے اور دیر تک روئیں گے۔ سوال نہیں کرو گے کہ جس کے ہاتھ بندھے تھے وہ کانٹے کیسے نکالتی تھی۔ ماتمی جوانوں، حسین کی بیٹی بھائی کے پیروں کے تلووں کے بوسے بھی لیتی تھی۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے، مالک تیرا ماتم قبول فرما۔ جی بسم اللہ۔ بھائی کے پیروں کے تلووں کے بوسے بھی لیتی تھی، کانٹے بھی نکال دیتی۔ اور بتاؤں زخمی کتنی تھی؟ زخمی اتنی تھی کہ سر زخمی، گلا زخمی، کان زخمی، کلائیاں زخمی۔ اگلا فکرہ سن کے سینے پہ ہاتھ آ جائے گا۔ اتنی زخمی تھی کہ پیروں کے تلووں سے جلد اڑ گئی تھی۔ کیوں؟ 9 میل گھوڑے کے ساتھ، 9 میل گھوڑے کے ساتھ پیدل دوڑی، 9 میل دوڑی شہزادی۔ پیروں کے تلووں سے جلد اڑ گئی تھی، جہاں پیر رکھتی تھی وہ زمین سرخ ہو جاتی تھی، جہاں پیر رکھتی تھی وہ زمین سرخ ہو جاتی تھی۔ رستے میں ایک مقام پہ خولی ملون گھوڑوں کو پانی پلا، مشکیزے کے ساتھ اپنے لشکر کے گھوڑوں کو پانی پلا رہا تھا۔ شہزادی نے مانگا نہیں، لیکن شہزادی پانی کی طرف دیکھ رہی تھی کہ یہ جو جانوروں کو پلا رہا ہے نا، یہ مشکیزہ رکھے گا۔ میں مقصد بتا دیتا ہوں، شہزادی پینا نہیں چاہتی تھی۔ میں آخری فکرہ کہوں گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ میں نے شریکت السجاد کا ہے، وہ سمجھا دوں۔ جب وہ اپنے گھوڑوں کو پانی پلا چکا نا، شیعہ سنی سارے سن لیں، پھر شبیر کی بیٹی کے سامنے آ، مشق میں ابھی پانی تھا مرزا صاحب، اس نے کیا کیا؟ اس نے شہزادی کو پلایا، اس نے شہزادی کے سامنے آ کے سارا پانی مٹی پہ گرا دیا۔ پانی مٹی پہ گر گیا۔ اب بتاؤں شہزادی پانی کو کیوں دیکھ رہی تھی؟ جس مٹی پہ پانی گرا تھا نا، وہ مٹی گیلی ہو گئی۔ سفید داڑیوں والے بھی ہائے کر لو گے۔ جہاں مٹی گیلی ہوئی نا، تو شہزادی نے کیا کیا؟ وہ گیلی مٹی اٹھا اٹھا کے نا سجاد کے زنجیروں پہ رکھتی تھی کہ میرے بھائی کے زنجیر ٹھنڈے ہو جائے۔ اور سنو گے اگلا فکرہ، 2 فکرے میں مجھے اور کہنے ہیں شہزادی کے مصائب میں۔ اتنی صادرہ تھی۔ میں ایک سامنے فکرہ آ گیا، میں 24-25 محرم کے حوالے سے بھی کہہ دوں، میرے مولا سجاد کا توق ہلکا توق نہیں تھا۔ میں نہیں بتاتا وزنی کتنا تھا، لیکن ایک فکرے میں اشارہ کر دیتا ہوں۔ وزنی اتنا تھا کہ 11 محرم کو یہ توق سجاد کو پہنانے کے لیے 12 سپاہیوں کو اٹھانا پڑا تھا۔ 12 سپاہیوں نے اٹھا کے یہ توق میرے مولا سجاد کو پہنایا تھا، اور شامی گزرتے ہوئے نا توق ہلا دیتے تھے تاکہ سجاد کو تکلیف ہو۔ تو شہزادی خود بھی زخمی تھی۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اگر کسی بچے کو کانٹا چبھ جائے، میں تمہارے بچوں کا اور حسین کی خاندان کا فرق بتا رہا ہوں، بچی کو، میری بیٹی کو کانٹا چبھ جائے نا، تو اپنے بھائی سے کہے گی بھیا مجھے یہاں درد ہوتی ہے، بھیا مجھے یہاں درد ہوتی ہے۔ شہزادی اتنی زخمی تھی لیکن کبھی اپنے زخموں کی شکایت نہیں کرتی تھی۔ ہر قدم پہ سجاد سے کہتی تھی سجاد توق سے گلے میں درد تو نہیں ہوتی؟ سیدہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی آوازیں بلند ہوتی۔ ایک جگہ پہ ایک مقام پہ سجاد کہنے لگے، فکرہ تیری سمجھ میں آئے تو پھر ہائے کر کے ماتم کرنا۔
ایک مقام پہ سجاد کہنے لگے سکینہ ہر مقام پہ میرے توق کا پوچھتی ہو، کبھی اپنے لیے بھی کوئی شکایت کیا کرو۔ شہزادی آواز دے کے کہتی ہے بھیا آپ نے پوچھ لیا تو پھر میری طرف سے نا شمر کو ایک بات کہی ہے، اللہ کرے میں سمجھا سکوں۔ سجاد آواز دے کے کہتے سکینہ بتا کیا کہوں شمر سے؟ شہزادی آواز دے کے کہتی بھیا سجاد شمر سے کہو جہاں چاہے مارے میرے منہ پہ نہ مارے۔ میں نے ایک روایت ندیم بھائی پڑھی کتاب، اصل ایک روایت میں نے پڑھی، وہ روایت پڑھ کے میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ حارث بن نوفل کمینے نے ایک تازیانہ مارا اپنے گھوڑے کے منہ پہ تو شمر لائن آ گیا۔ شمر آ کے آواز دے کے کہتا ہے جانوروں کے منہ پہ نہیں مارتے۔ کہتا ہے کیوں؟ کہتا ہے تمہیں نہیں پتا جانور اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ سکینہ دوڑ کے پھوپھی کے پاس آئی، آواز دے کے کہتی پھوپھی میں اللہ کی تسبیح نہیں کرتی۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے، مظلومہ عالمین آپ کو آباد رکھے، آپ کی آوازیں بلند ہوئی، آپ نے گریہ فرمایا۔ یہ شہزادی بڑی زخمی سیدہ میرے بھائی نے حکم دیا میں کون کون سی مصیبت اس شہزادی کی پڑھوں۔ ہاں اتنا پڑھتا ہوں کہ 3.5 سال کی عمر میں ضعیفہ ہو گئی تھی، 3.5 سال کی عمر میں ضعیفہ ہو گئی۔ آخری فکرے سنو، سارا دن روتی تھی، ساری رات روتی تھی۔ بندے کہتے ہیں سلاخیں پکڑ کے کھڑی ہوتی، سلاخیں وہ پکڑتا ہے جس کے ہاتھ کھلے ہو۔ شہزادی پیشانی سلاخوں کے ساتھ رکھ کے صبح کے وقت کھڑی ہوتی، پرندے گزرتے تو حسرت سے، لا علمی سے نہیں حسرت سے شہزادی پوچھتی بھیا سجاد یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ شہزادی یہ گھر سے نکلے ہیں تلاش رزق میں جا رہے ہیں۔ شام ہونے سے پہلے شہزادی پھر سلاخوں کے پاس آ جاتی، اپنی پیشانی سلاخوں پہ رکھتی، پرندے واپس پلٹتے۔ شہزادی پوچھتی بھیا سجاد اب پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ سجاد کہتے سکینہ اب گھر کو جا رہے ہیں۔ فکر اگلا کہوں اگر تو ماتم کر سکے۔ سکینہ آواز دے کے کہتی سجاد ہم گھر کب جائیں گے؟ میں بسم اللہ کروں، بڑی پیاری اور خالص عبادت کر رہا ہوں۔ جب شہزادی پوچھتی نا سجاد ہم گھر کب جائیں گے، سجاد چیخے مار کے روتے۔ سکینہ آواز دے کے کہتی سجاد میں گھر کا پوچھتی ہوں آپ روتے ہیں۔ سجاد آواز دے کے کہتے سکینہ ہر کوئی گھر کا پوچھے، تو گھر کا نہ پوچھ۔ بس 2 فکرے اور سنو، روتی تھی دن رات روتی تھی۔ دربار سے داروغہ آیا، آکے مولا سجاد سے کہا سجاد دمشق سے شکایت ہے، سارے شہر کے لوگ سو نہیں سکتے، تیری بہن بڑا دردناک روتی ہے۔ مولا اندر تھے زندان کے، داروغہ بار کھڑا تھا۔ مولا زندان سے ہی فرماتے ہیں اچھا بڑی شکایت ہے نا، تو پھر میں بہن سے پوچھے بغیر تم سے وعدہ کرتا ہوں میرا ایک کام کر دو، میں ضمانت دیتا ہوں، پھر میری بہن کے رونے کی آواز نہیں آئے گی۔ یہ کہتا ہے کام بتاؤ۔ مولا فرماتے ہیں جاؤ یزید سے کہو میرے بابا کا سر دے دے، اس کے بعد میری بہن کے رونے کی آواز نہیں آئے گی۔ داروغہ گیا، یہ جا کے کہتا ہے یزید میں نے شکایت کی ہے، سجاد کہتے ہیں اگر حسین کا سر مل جائے نا پھر شہزادی کے رونے کی آواز نہیں آئے گی۔ یہ لائن آواز دے کے کہتا ہے جاؤ سجاد سے کہو ایسے میں سر نہیں دیتا، میں حسین کے سر والا صندوق دربار میں رکھتا ہوں، بیٹی بلائے، اگر بابا چلا جائے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ عزادارو آواز دے کے کہتے ہیں مولا سجاد اسے کہو صندوق رکھے، میرا وعدہ ہو گیا، میری بہن بلائے گی، میرے بابا آ جائیں گے۔ عزادارو سکینہ کے قریب آ کے سجاد آواز دے کے کہتے ہیں شہزادی اٹھ بابا کو بلا، معجز نما کی بیٹی ہے، معجزہ دکھا۔ زندان کی سلاخوں کے ساتھ پیشانی رکھ کے جو فکرہ شہزادی نے کہا تیری سمجھ میں آ گیا نا تو تیرا بے بس تیری ہائے نکل جائے گی۔ شہزادی نے جو فکرہ کہا ہے نا، یہ نہیں کہا بابا آ جائیے، شہزادی سلاخوں کے ساتھ پیشانی رکھ کے کہتی ہے حل من ناصریت سرنا۔ حضرت شہزادی کا کہنا تھا اگلا فکرہ شہزادی نے کہا، شہزادی فرماتی ہے بابا وہاں تیر چل رہے تھے،
میں چلتے ہوئے تیروں میں پہنچ گئی تھی. عزادارو یہ کہنا تھا کہ صندوق کھلا, حسین کے سر نے پرواز کی, زندان کی سلاخیں کھل گئیں, حسین کا سر زندان کے اندر آ گیا. بہنوں سے ملتے ملتے حسین شہزادی کی گود میں آ گئے. شہزادی نے بابا کی بکھری ہوئی زلفیں سوار کے ایک فکرہ کہوں گا اللہ کرے میں سمجھا سکوں, حسین کی کٹی ہوئی گردن پہ بوسہ دے کے آواز دے کے کہتی بابا کس ظالم نے بے دردی سے یہ رگیں کاٹی ہیں. سیدہ سلامت رکھ کے جو ہائے کر کے رو رہے ہو. شہزادی آواز دے کے کہتی ہے بابا میں آپ کی رگوں کا پرسہ دیتی ہوں, بابا آپ کو علی اکبر کا پرسہ ہو, بابا آپ کو علی اکبر کا پرسہ ہو. شہزادی آواز دے کے کہتی بابا میرے دکھ سنیں گے, بابا میں 3 سال کی عمر میں بوڑھی ہو گئی ہوں, بابا میں دیواروں کے سہارے پہ چلتی ہوں. آخری فکرہ میں ممبر چھوڑ رہا ہوں. شہزادی کہتے کہتے نا زمین پہ لیٹ گئی, بابا کا سر اپنے سینے پہ رکھ لیا, آواز دے کے کہتی بابا اب قرض اتاروں. آخری فکرہ کہہ رہا ہوں بابا اب قرض اتاروں. بابا پہلے میں سینے پہ سوتی تھی نا, آج آپ آ جائیں بابا میرے سینے پہ سو جائیں. پتہ نہیں کون سا بندہ جو ہائے نہ کر سکے. عزادارو شہزادی نے بابا کا سر سینے پہ رکھا. پہلے چیخیں تھیں, پھر ہچکیاں تھیں, پھر سسکیاں تھیں, پھر سسکیوں کی جگہ پہ ٹوٹتی ہوئی سانسیں تھیں, پھر سانسیں رکنے لگیں. سانسیں رکتے رکتے ایک بار سکینہ کی آنکھیں بند ہوئیں کہ سجاد نے آواز دے کے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اما رباب زندان میں بابا آئے تھے تیری بیٹی کو لے کے چلے گئے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ. خوشنودی آل محمد بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ 1-2 اعلانات ہیں مجلس کے, یہ سماعت فرما لیں اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز پڑھنے والے دوست بھائی میرے پاس